بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، اس کا روحانی علاج کون سا ہے اور ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اس مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر انسان پریشان ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ اکثر اوقات تو خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اداسی کیسی ہے اور کیوں ہے، کیونکہ بظاہر تو سب ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی خوف سوار ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں مرنے والا ہوں، یا یہ کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اگر کسی کا کاروبار ہے تو خواہ کی سوچیں آتی رہتی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ سب ختم ہو جائے گا، یا یہ اسباب مال جتنا بھی ہے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس طرح کے وہم انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی واقعہ ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا ہوتا، لیکن مستقبل میں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس طرح کے معاملات ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر لوگ ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہیں اور دوائیاں پھانکتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے ڈپریشن ہو تو پھر طبی مسائل بھی بہت زیادہ بنتے ہیں، چونکہ دماغ کا تعلق جسم کے سب حصوں کے ساتھ ہے اور وہی انسان کو اچھا یا برا جو بھی ہے اس کی معلومات پہنچاتا ہے، اور جو برے خیالات ہوتے ہیں وہ بہت سی جسمانی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ مثلا پیٹ میں درد ہوتا ہے، معدے کی تیزابیت بنتی ہے، تھکاوٹ، جسمانی کمزوری وغیرہ۔ اسی طرح وہ معاشرتی طور پر بھی سب سے کٹ جاتا ہے اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ڈپریشن کے خاتمے کے لیے ایک روحانی علاج بتاتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری ہے تو وہ صبح کے وقت جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت کسی اونچی یا کھلی جگہ پہ چلا جائے، پھر جس جگہ سے اس کو اچھی طرح سے سورج نظر آنا شروع ہو جائے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے اور سورج کو دیکھنا شروع کر دے، کیونکہ سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت 2 منٹ تک پورا نکلنے تک اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ اس کو دیکھتا رہے، اور پھر جس وقت پورا سورج نکل آئے تو کیا کرے کہ یا حیو یا قیوم کی تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اسی طرح 3 دن تک مسلسل یہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کو ڈپریشن نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ ہر کام اسی کی مرضی سے چلتا ہے۔ اچھی باتیں سوچے، پر امید رہے، انشاءاللہ وہ اس بیماری سے مکمل طور پر نجات پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔